السلام علیکم قرآن عزیز، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ شخصیت جس نے اسلام کو بچایا، جس نے رسول خدا کو پناہ دی، جس نے 3 سال کی بھوک برداشت کی، لیکن تاریخ نے اسے وہ مقام نہیں دیا؟ آج ہم بات کریں گے رسول خدا کے سب سے بڑے محافظ جناب ابو طالب علیہ السلام کی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام رسول خدا کے چچا ہی نہیں بلکہ سرپرست، مربی اور محافظ تھے۔ جب رسول خدا 8 سال کے تھے تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی گود میں لے کر فرمایا، یہ بچہ تنہا نہیں ہے، میں اس کا محافظ ہوں۔ قرآن عزیز، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا جناب ابو طالب علیہ السلام مومن تھے؟ مکتب شیعہ میں، مکتب تشیع میں اس کی واضح دلائل ملتی ہیں، جیسے کہ الکافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے کہ اگر جناب ابو طالب کا ایمان ترازو میں رکھا جائے اور پوری مخلوق کا ایمان دوسرے پلڑے میں، تو ابو طالب کا ایمان بھاری ہوگا۔ اسی طرح سے کمال الدین میں ہے کہ ابو طالب ایمان کو چھپاتے تھے تاکہ رسول کی حفاظت کر سکے۔ قرآن عزیز، یہ صرف ایمان نہیں تھا، یہ حکمت، قربانی اور بصیرت تھی۔ اور جب مکہ کے سرداروں نے رسول خدا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو ایک شخص دیوار بن کر کھڑا ہوا۔ وہ کون تھا؟ وہ جناب ابو طالب علیہ السلام تھے۔ وہ رات کو رسول کا بستر بدل دیتے، کبھی اپنے بیٹے جناب علی علیہ السلام کو سلاتے۔ یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ اسلام کی بقا کی جنگ تھی۔ قرآن عزیز، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ 3 سال کا محاصرہ، نہ کھانا، نہ پانی، نہ تجارت، لیکن جناب ابو طالب نے رسول خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم آج دین کے لیے اتنی قربانی دے سکتے ہیں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام ہمیں 3 انقلابی سبق دیتے ہیں قرآن عزیز۔ آج ان کی ولادت کے موقع پر ان کی سیرت سے ہمیں یہ انقلابی سبق نہ صرف لینے چاہیے بلکہ اپنانے چاہیے۔ سب سے پہلا، خاموش ایمان بھی طاقتور ہوتا ہے، یعنی ہر جنگ جو ہے وہ تلوار سے نہیں لڑی جاتی، آپ خاموشی کے ساتھ بھی جنگ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہمیں انقلابی اور تدبری نقطہ ملتا ہے وہ ہے دین کی حفاظت صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ ایک باپ، ایک سردار بھی اسلام کا محافظ بن سکتا ہے۔ اور تیسرا ایک اہم تدبری اور نقطہ طہارتی جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے بغیر انقلاب نہیں آتا۔ شیب ابی طالب آج بھی ہر دور میں موجود ہے۔ خاران عزیز، آج 29 شوال کو ہم صرف جشن نہ منائیں بلکہ عہد کریں، دین کی حفاظت کریں گے، حق کا ساتھ دیں گے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرح ایک خاموش سپاہی، ایک خاموش ناصرہ بنیں گے۔ اگر جناب ابو طالب نہ ہوتے تو شاید اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ خاران عزیز، آج کی مناسبت سے ایک اہم سوال آپ لوگوں کے لیے، ایک سوچ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب، لیکن خود ان کے والد کو ہم ابو طالب کہتے ہیں، کیوں؟ اس کا جواب آپ سب نے دینا ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کتنی تدبری ہیں اور کتنی تفکر اور تعقل سے کام لیتی ہیں۔ والسلام۔